ناظرین، آج ہم ذرا کوئی تھوڑا سا سیاسی موضوعات پہ بھی گفتگو کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے چیزیں لیک کیسے ہوتی ہیں، کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے وزیر اعظم ہاؤس کو، اور وزیر اعظم ہاؤس میں ایک پیرلل سسٹم کمیونیکیشن کا اور ریکارڈنگ کا اور مانیٹرنگ کا کیسے نصب کیا گیا تھا اور پھر چیزیں باہر کیسے آتی تھیں، اور اب جن جو باتیں کہی جاتی ہیں بار بار، خاص طور پہ مریم بی بی جو کہتی ہیں کہ جناب ہمارے پاس ایسا کچھ ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اگر وہ بولنا شروع کر دیں گے تو کسی کو سر منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی، یہ وہ چیز ہے۔ اور پھر رات مولانا فضل الرحمان صاحب جاتی عمرہ گئے اور وہاں پہ ایک عدد عشائیہ اٹینڈ کیا، اور کیوں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی وہ بھی آپ سے بتائیں گے۔ نواز شریف صاحب مولانا کو کیا ہدایات دے رہے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے اندر جو مختلف سوچ پائی جاتی تھی اس کا مستقبل اب کیا ہے اور کون سی سوچ حاوی ہوگی، یہ ساری چیزیں۔ چوہے صاحب، آپ کے شہر لاہور میں کل جاتی عمرہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت بڑا پرتکلف کھانا کھایا، تو یہ گجرانوالہ میں کوئی مین پاور چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب سے؟ گجرانوالے میں بھی چاہیے، اوورال اسٹریٹجی کی بھی کمی ہے، جی، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور سیاسی مبصرین خاص طور پر، کہ جب مولانا کو کراچی سے لے کے اسلام آباد تک فری ہینڈ دیا گیا، اور وہ 1 مہینہ یا پتہ نہیں 14 دن جب وہ بیٹھ کے وہاں جو انہوں نے بے نقط سنانی تھی، انہوں نے کہا میں جاؤں گا اور گرفتار کر لوں گا اور یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا، اور اس کے بعد بڑے بے آبرو ہو کر اسلام آباد سے ہم نکلے۔ اگر اتنا بڑا پیسہ خرچ کرنے پر، اور مسلم لیگ نون کے مختلف شہروں سے ضلعوں سے ٹولیاں اور ٹیمیں تھیں اور ان کے پیچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کا بزنس طبقہ ہے وہ نواز شریف کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اور کاروبار کو وہ یعنی کسی وہ ہر طرح کی اس میں چیزیں جائز سمجھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ انہی کے ساتھ ہیں، اگر مطلب کوئی ملاوٹ کر رہا ہے کوئی، یعنی آپ بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ جی جی جی۔ تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر اچھا تو انہوں نے تم نے فلاں جگہ روٹیوں کے پیسے دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہم نے ڈسکس بھی کیا۔ تو آج مطلب اب کیا کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو چینج آئی ہے ملکی صورتحال میں، کہ یہ دوبارہ سے ایک پی ڈی ایم اے یا کیا بنا کے این ڈی ایم اے کے مقابلے میں جی ان نکل رہے ہیں، اور جب کرونا جو ہے للکار رہا ہے ملک کو اور دنیا کو، تو یہ کس کے ایجنڈے پر کر رہے ہیں اور کون ان کو ہوا دے رہا ہے؟ یہ بات اب آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دوں، جی بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ 100% ناکام ہوں گے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ایک اس کے بعد پیپلز پارٹی کسی بھی موقع پر ان کی پیٹھ میں چھرا گھوم کے علیحدہ ہو جائے گی جی۔ نمبر 3، یہ جو ہیں ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن لوگوں نے ان کو بھی چوم چاٹ کر گلے نہیں لگایا۔ بالکل صحیح ہے جی، اب مریم نواز صاحبہ نے میاں محمد نواز شریف کو ایک انتہائی اہم رپورٹ جو ہے وہ پیش کی ہے۔ فرمائیے۔ وہ یہ ہے، بریکنگ نیوز کہہ لیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں میاں نواز شریف کو کہ آپ کو جو مختلف پارٹیز کے اندر سے اور باہر سے اور دوسرے لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نے غلط طرف پاؤں اٹھا لیا ہے، گلے گوئے سے پیر رکھ دیتا ہے، خراب سچویشن پر آپ چلے گئے ہیں، یہ آپ اس کو واپس کریں۔ فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف جو آپ نے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مریم نواز ٹاکنگ ٹو نواز شریف ہر فادر، وہ یہ کہہ رہی ہیں ان کو کہ جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیانیہ تبدیل کریں، آپ اپنا گالی گلوچ جو کر رہے ہیں فوج کو اور اداروں کو اور مختلف اعلیٰ شخصیتوں کے نام لے لے کے ان کو تان و تشریح کا نشانہ بنا رہے ہیں، کسی کو کہہ دیتے وادی رات کو استعفیٰ لینے آ گیا، کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا، میرے سے بڑا کوئی محب وطن نہیں ہے، نہ جمہوریت پسند ہو۔ تو جو لوگ آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں نا کہ آپ اس کو
ذرا چینج کریں، ری رائٹ کریں یا ری وزٹ کریں تو بالکل ان کی بات نہ سنیں. بالکل ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں میاں صاحب، آپ کی حمایت جو ہے آسمان تک پہنچ گئی ہے اور ہم جیت نہیں رہے، ہم جیت چکے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. تو یہ ہے وہ چیز وہ کہتے. اور جملہ جو استعمال کیا آپ نے، اب اسی پر ڈٹے رہنا اور بیانیہ کو 1 انچ کے حساب سے بھی تبدیل نہ کریں. ہماری فتح اسی میں ہے. یہ انہوں نے کہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی وہ بیانیہ ہے جو ان کو تمام شکلوں میں برباد کر کے رکھ دے گی. یہ انہوں نے 5 سال میں جو یہ بیانیہ سے چلایا ہے نا، اس کے نتیجے میں یہ سال کو پہنچے ہیں. ان کی اب 35-40 آدمی ان کے گرفتار ہونے والے ہیں، 50 کے قریب ان کا علیحدہ گروپ بنانے والے ہیں، اور باقی ابھی آپ دیکھتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی نواز شریف صاحب سے فون پہ بات بھی ہوئی ہے؟ یہ میں نے نہیں چیک کیا، ہوئی ہے، لیکن آپ کی بات ہے تو کریں نا. بات ہوئی ہے.